السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دن پہلے عمران خان سے ملاقات کرنے والے ابو بکر بچے کی ویڈیو اتنی وائرل ہے کہ بس کچھ انوکھا ہو گیا، اور پھر لوگوں کا یہ جنون دیکھ کر کہ جس قمیص پر عمران خان نے اس بچے کے لیے کچھ لکھا تو اس قمیص کو کوئی 1 کروڑ میں کوئی کتنے میں خریدنے کو تیار ہے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ بچے کو قوم اور اپنے لیڈر سے پیار ہے، اور جنونی ورکرز کو اپنے لیڈر سے پیار ہے کہ جس قمیص پر عمران خان نے کچھ لکھائی کی اس کو لینے کے لیے بولی لگا رہے ہیں اور منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہے۔ دوسری طرف پاکستان میں اتنی غربت ہے کہ لوگ اپنے بچوں سمیت خودکشیاں کر رہے ہیں۔ کے پاس ایک وقت کھانے کے لیے کچھ ہوتا نہیں۔ اکثر سفید پوش ایسے ہیں جن پر قرضے ہیں، اکثر غریب ایسے ہیں جن کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کو اچھی تعلیم دلوائیں، مگر غربت میں کہاں ممکن۔ ایسے مریض ہیں جو کینسر اور کئی دوسری مہلک بیماریوں میں گرفتار ہیں، ان کے پاس ہسپتال تک جانے کے لیے کرایہ نہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن کے گھر اتنے کچے اور خستہ حال ہیں کہ بارش میں گر رہے ہیں، مگر ان کی جیب ان کو کمرے کی چھت ٹھیک کرنے کی اجازت نہیں دے رہی۔ 2-3 دن پہلے ایک داعی ایک مفتی روڈ ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے، جس نے اپنی جوانی ختم نبوت کی حفاظت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت، صحابہ کرام کی عظمت کے لیے دن رات لگائی۔ ان کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے رہ گئے۔ لوگوں کو ان کی خدمات کا بھی پتہ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کا اصل سپاہی تھا، نہ حکومت سے تنخواہ لیتا تھا، نہ کسی سے چندے وغیرہ لیتا تھا۔ کیا ہم لوگوں کی دنیا بس سیاست تک رہ گئی ہے؟ کیا ہم بس اس پر خوش ہیں کہ ہم جنونی کارکن ہیں اور بس سیاست کے نعرے لگائیں گے، اپنے لیڈر کے آٹوگراف والی قمیص پر منہ مانگی قیمت ادا کریں گے؟ کیا ہم اتنے بے ضمیر ہو گئے ہیں کہ ہمیں غریب نظر نہیں آتا، ہمیں سفید پوش نظر نہیں آتا؟ اگر ہم اپنے محلے سے شروع کریں تو ہر گلی میں غریب کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، بچوں کے چپل اور عید کے کپڑے تک نہیں ہوتے۔ کیا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مذاق بنا رکھا ہے؟ لوگ بھوک غربت سے مر رہے ہیں اور ہم بڑے کھلے دل کے ساتھ ایک لیڈر کے ساتھ محبت کو سچا ثابت کرنے کے لیے وہ مانگی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پیار نہیں؟ قرآن کی تعلیمات پر کبھی غیرت نہیں جاگی کہ غریب لوگ کے ساتھ مدد کی جائے؟ انبیاء کرام کا وارث شہید ہو گیا، علم کا ایک باب بند ہو گیا، اب ان کے بچوں کی تربیت، تعلیم اور کھانے کے مسائل کو کس طرح حل کیے جائیں؟ کیا ہم نے کبھی اس طرف سوچا ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اسلام کا نام بلند کر رہا، میں اس سے محبت کر رہا، تو آپ کی سوچ شاید ٹھیک ہو، مگر علماء تو انبیاء کے وارث ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں۔ ان 2 کروڑ یا منہ مانگی قیمت دینے والوں سے میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا مفتی سردار علی جو صحابہ اور دین کی دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے، ان کے بچوں پر کبھی غیرت کرنے کے لیے دل میں خیال آیا؟ مگر افسوس ہم ایسے پاکستان میں رہ رہے ہیں جہاں شخصیت پرستی پر لوگ جانے دینے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن دین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ان کے ضمیر سو جاتے ہیں۔ ہماری صرف دعوے ہیں کہ اسلام زندہ باد۔ واللہ اگر ہم دل سے خالص ہوتے تو ہم ایک قمیص پر بولی لگانے سے پہلے اپنے محلے، گاؤں اور صوبے کے غریبوں کا سوچتے۔ اللہ تعالیٰ حلال کمائی کو کبھی بھی حرام جگہ پر نہیں لگاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے معنوں میں مسلمان بنائے اور ہمیں شعور دے کہ ہم غریبوں کا احساس کریں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔